سوال کیا نبی کا جنازہ ہوا؟ بے شک رسول کا جنازہ ہوا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پڑھایا، کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتے، حجت کا جنازہ ہمیشہ حجت ہی پڑھاتے، صرف جنازہ نہیں 3 دن تک رسول کی میت رسول کے حجرے میں پڑی رہی۔ اب یہاں پہ آ کے صرف اس گیپ کو چھپانے کے لیے کہ 3 دن مسلمان کہاں پہ رہے، یہاں پہ آگے بچوں کے سوال رکھ دیا، بیٹا نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبی دفن تو ہوتے نا، بھائی دفن تو ہوتے ہیں، تو جنازے میں نہیں تھے، تدفین میں کون کون تھا؟ دکھ لے کے اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی ہے، میں نے پوری مجلس کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، میں منت کر کے کہوں گا اگر یہ لوگ نبی کے جنازے میں نبی کے تکفین میں موجود تھے، پھر میں صحیح بخاری مسلم مشکات ترمذی سے وہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب ایک بہت بڑے صحابی نے آ کے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، مجھے بتا نبی کو کتنی چادروں کا کفن ملا ہے، اگر وہ لوگ تکفین میں موجود تھے بیٹی سے سوال کیوں کیا گیا؟ 3 دن تک مسلمان غائب رہے سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی تشکیل دینے میں، لوگ حکومت کی تشکیل دیتے رہے، اور 30 دن کے بعد مولا امیر المومنین گئے، احتجاج تبرسی میں حوالہ، 30 دن مولا امیر المومنین گئے، مولا نے جا کے سقیفہ میں اپنے نیزے کو گاڑا ہے، نیزے کو گاڑ کے مولا نے فرمایا تم نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا علی ہم حکومت بنا رہے تھے۔ فرمایا کیا کیا تم نے حکومت کا؟ کہنے لگا اسے وزیر بنا دیا ہے، اسے امیر بنا دیا ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے تاریخ کا، امیر المومنین نے کہا اچھا تم نے علی کے فیصلے کو ترجیح نہیں دی؟ انہوں نے کہا یا علی یہاں اجماع امت زیادہ تھا۔ علی نے کہا جتنا بھی زیادہ تھا کیا تم میں کوئی کعبے میں آیا تھا؟ نہیں یا علی کسی نے رسول کی زبان چوسی ہو، نہیں یا علی کوئی نبی کے ہاتھوں پہ پلا ہو، نہیں یا علی کسی نے دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کے نبی کی تائید کی ہو، نہیں یا علی کسی نے بت توڑے ہوں، نہیں یا علی کسی نے ہجرت کی ہو، نہیں یا علی کوئی مدینے میں رسول کے ساتھ چلتا رہا ہو، نہیں یا علی کوئی فاتح خیبر ہو، نہیں یا علی کوئی کل ایمان ہو، نہیں یا علی کوئی یعصوب الدین ہو، نہیں یا علی کوئی قائد غر المجلین ہو، نہیں یا علی کوئی فاتح درین ہو، نہیں یا علی کوئی نقطہ بائے بسم اللہ ہو، نہیں یا علی کسی نے انگوٹھی دے کے ولایت خریدی ہو، نہیں یا علی کسی کے دروازے میں تارا کمی بن کے آیا ہو، نہیں یا علی کسی کی بطول جیسی بیوی ہو، نہیں یا علی کسی کا حسن جیسا بیٹا ہو، نہیں یا علی کسی کا حسین جیسا بیٹا ہو، نہیں یا علی کسی نے نبی کے ہاتھوں اپنا اعلان ولایت کروایا، نہیں یا علی اتنا کہنا تھا یا علی گھوڑے کی زین میں بیٹھے، علی نے نیزہ سقیفے سے اکھاڑ کے کہا تم جتنے بھی زیادہ تھے میں تمہیں کہہ دوں میں بھی نکاح سے، میرا باپ بھی نکاح سے، میرا دادا بھی نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، گناہ والوں کے بیٹے رہے۔ آپ جس کی چاہیں ہم عزت کرنے کے تیار ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، پڑھا لکھا دور ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بندے کہتے جی شیعہ فلاں کی عزت نہیں کرتے، فلاں کی عزت نہیں کرتے، بھرے مجمع میں چیلنج کر رہا ہوں، ابھی اسی وقت چیلنج کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں جب کبھی دوبارہ ہوں نا، ابھی سودا نقد کر لیتے۔ جس کی عزت کروانا چاہتے ہو تم مجمع سے نام لو، میں ممبر سے کردار پڑھتا ہوں، بابا جی ٹھیک ہے، اگر کردار عزت کے لائق ہوا تو عزت کرتے، یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھی نہ پڑھیں۔ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، ہم اپنی بھی پڑھیں پھر آپ کی پڑھیں، پھر ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو دکھائیں، او میری جان اپنی کتابیں تو پڑھو۔ معیار کیا ہے دیکھیں قطن یار، ہم شیعہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑا نبی کے بیٹے سے وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے، کیا یہ محبت کی علامت نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی کی اولاد کے کام آیا ہو، ہم اسے نفرت کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے؟ جی آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، میرے اہل سنت دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہتا ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ حضرت بلال کی عزت نہیں کرتے، ہم حضرت سلمان کی عزت نہیں کرتے، ہم عمار کی بات نہیں کرتے، ہم حذیفہ کا ذکر نہیں کرتے، کیا یہ صحابی نہیں؟ پھر ہم اعتراض کرتے کہ آپ ان صحابیوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم مجبوری پتہ ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے،
معیار کیا ہے صحابیت کا؟ معیار کیا ہے؟ نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے۔ پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہب بھی بیٹھتا تھا۔ میں باتیں تلخ تو نہیں کر رہا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی، نکالنے والا بھی صحابی، قتل کرنے والا بھی صحابی، قتل ہونے والا بھی صحابی۔ معیار صحابیت کیا ہے؟ طے کر لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں، شیعہ سنی جھگڑے دیہاتوں سے ختم ہوتے ہوتے شہروں تک چلے جائیں گے۔ یہاں سے یہاں تم بل پاس کرو، پارلیمنٹ ہاؤس تک بل پاس کروا لو، ہم شیعہ سب سے پہلے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے قرآن کے حاشیے پہ دستخط کروا دو، ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑھے گا، کسی صحابی کو برا کہے گا، وہ کافر، وہ جہنمی، وہ مرتد، اسے پھانسی، اسے سزائے موت۔ جو صحابی کو برا کہے اسے ملعون سمجھا جائے گا، جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا۔ اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا، جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملعون کہنا پڑے گا۔ شیعہ مرتا مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ ایک لمحے کے لیے گھروں میں بیٹھ کے سوچو کہ اسلام تمہیں کیا دے کے گیا ہے۔ کوئی مسلمان یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا، کوئی کھول کے پڑھا۔ جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا اسے پوچھو یہ کیا جی؟ رسول یہاں ہاتھ رکھتے تھے، یہ رسول یہاں رکھتے تھے، یہ رسول یہاں رکھتے تھے، یہ رسول ایسے پڑھتے تھے۔ یہ کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے۔ اور امت ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی کیسے کرتے تھے۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا، آؤ زدے چھوڑو، بحثیں چھوڑو، آل محمد کے دروازے پہ آؤ۔ ان سے بڑا کائنات کا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کے بعد وسیلہ یہ ہے، نبی کے بعد ہدایت کا سارا سلسلہ ان کے پاس ہے۔ کہتے جی نہیں، رسول کے جنازہ، نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا۔ چل نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، چند دن گزرنے کے بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا۔ 75 یا 90 دن کی روایت ملتی ہے، یا 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی بیٹی رسول کی۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ یہ عمر تھی میری شہزادی کی، جب دنیا کے دکھوں سے کنارہ کر کے گئی ہے محمد کی بیٹی۔ چل مسلمان نبی کے جنازے پہ نہیں آ سکے، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، مجلس سے جائے کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، تجھے رسول کی عزت کی میں قسم دے رہا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، جا کے ریسرچ کرنی شروع کر دے، مولوی کے دروازے کھٹکھٹا۔ نہیں آئے تھے مسلمان نبی کے جنازے پہ، بتا زہرا کے جنازے پہ کتنے مسلمان۔ آدھی رات کو دفنا کیا ہے علی بطول کو۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم درد پڑھیں گے، مر جائیں گے شیعہ۔ ساری رات علی زہرا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تلوار نکالی ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ ایک دن حسین نے جا کے کہا بابا میری ماں کو تلاوتوں کی محتاج ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے نہیں آتا، اونچی آواز میں اس لیے پڑھتا ہوں انہیں پتا چلے علی قبر پہ پہرا دے رہا۔ کیا یہ غریبی نہیں تھی میرے بادشاہ علی کی؟ بچپن کا حسین بابے کے قدموں میں گر گیا، رو کے کہتا بابا اب تو میری ماں نہیں روتی، اب تو میری ماں جگیر نہیں مانگتی، اب میری ماں کو کیا ڈر ہے؟ فرمایا جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیل چلے کے زہرا کی قبر پہ نہ آ جائے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ تھوڑے عرصے بعد اس نبی کے گھر سے تیسرا جنازہ اٹھا، وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتا کبھی کوئی جنازہ گھر سے نکل کے پھر گھر آئے؟ یہ پہلا جنازہ ہے کائنات کا جو گھر سے نکلا ہے واپس گھر آئے۔
70 تیر نکالے ہیں بہن نے بھائی کے جنازے سے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. 70 تیر نکالے ہیں زینب نے حسن کے جنازے سے. بسم اللہ. واجب الاحترام قابل صد احترام خطیب عالم اسلام سرکار علامہ قبلہ علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لے آئے. بس یہیں پہ 2 جملے پڑھوں گا، بس یہیں پہ جو بندہ ہے میں مصاحب چھوڑوں تو پھر جو آگے آنا چاہے وہ آگے آ جائے. 70 تیر نکالے ہیں زینب نے حسن کے جنازے سے. حسین اکبر کے جگر سے ایک برچھی نکالی تھی. جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھا. حسین اصغر کی گردن سے ایک تیر نکالا تھا، زینب نے 70 تیر نکالے. آخری تیر بھائی کے جنازے سے نکال کے زینب رو کہتی حسین ایک دفعہ مجھے نانے کی قبر پہ لے کے جا. فرمایا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ فرمایا جا کے نانے کی قبر سے جا کے پوچھو نانا تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. میں نانے کو بتاؤں گھر آ کے اپنے امیر کا جنازہ دیکھ، پھر مجھے بتا تیرا امیر ایسا ہے تو تیرا غریب کیسا ہو. انہوں نے تیرے امیر کی یہ حالت کی ہے تو تیرے غریب کی کیا حالت. 4 جنازے میں نے پڑھ دیے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا 5واں تو امت نے اٹھانے نہیں دیا. 3 دن نہ کفن، اپنی اپنی لاشیں دفنا کے چلے گئے. حسین کی لاش کربلا کے جنگل میں 3 دن تک بغیر کفن کے پڑی. علامہ حافظ کفایت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امت نے 7 حصوں میں حسین کی لاش کو تقسیم کیا. کسی کے ہاتھ حسین کا امامہ آیا، کوئی حسین کی عبا اتار کے لے گیا، کوئی حسین کی قبا اتار کے لے گیا. ایک کمینے نے سید کے قبر بند پہ ہاتھ ڈالا، حسین کی میت کانپی، آواز آئی حیا کر میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا، شرم کر میری لاش میں میری بیٹیوں نے آنا. ایک کمینہ ان میں سے وہ ہے جس میں آج بھی زیارت ناہیہ میں میرا 12واں لہو رو کے لعنت بھیجتا ہے. بابا شرازی سے کہتا مجھے معاف کر دینا، یہ کمینہ وہ ہے جس نے حسین کی انگوٹھی اتاری. آج بھی میرا 12واں پردے پہ لعنت کرتا ہے. کوئی نرم دل شیعہ بیٹھا مجھے معاف کر دینا، اس ملاؤں نے حسین کی انگوٹھی اتاری ہے. یہ خود کہتا ہے کہ جب میں حسین کی لاش پہ پہنچا کوئی حسین کا امامہ لے گیا تھا، کوئی حسین کی عبا لے گیا تھا، کوئی حسین کی قبا لے گیا تھا. اس نے کہا میری نظر پڑی حسین کے ہاتھ پہ، حسین کے ہاتھ پہ انگوٹھی تھی. میں نے سوچا مدینے کا شہزادہ ہے، انگوٹھی اس کی قیمتی ہوگی. یہ کمینہ کہتا مجھے جلدی تھی، میں نے خیموں میں جا کے مال لوٹنا تھا، میں جلدی حسین کے ہاتھ کے قریب آیا. میری ایک نظر خیمے پہ تھی، میں دوسرے ہاتھ سے حسین کی انگوٹھی اتار رہا تھا. یہ کتا کہتا ہے حسین کی انگلی اتنی زخمی تھی مجھ سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، مجھے جلدی تھی. کوئی سید ہو، کوئی سید زادی ہو مجھے معاف کر دینا. یہ کمینہ کہتا میں کربلا کے جنگل میں دوڑا، میں ایک پتھر اٹھا کے لایا، اس پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، اپنی جیب سے خنجر نکالا، حسین کی انگلی پہ خنجر رکھا، دوسرے پتھر کے ساتھ میں ضرب مارنے لگا. ایک کالے برکے والی بی بی کی چیخ آئی، آواز آئی تجھے انگوٹھی چاہیے مجھے بتا میں اتار کے دے دوں. میں نے چکیاں پیس کے پالا اور